مغربی ہواؤں کا سسٹم پاکستان میں داخل، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر کے کئی علاقوں میں ابر رحمت، بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برف باری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش، لاہور سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں بھی بادل برسنے لگے، زیارت، پشین، چمن وادی، نیلم اور گلیات سمیت شمالی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ملک میں کرونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے، 358 نئے مریض رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق مثبت کیسوں کی شرح 0.68% رہی۔ دوسری طرف اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ، شہری میں نئے وائرنٹ کی تصدیق۔ ڈی ایچ او کے مطابق شہری کی بیرون ممالک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ پاکستانی نیاد، امریکی خاتون وجیہہ سواتی کا قتل بے دردی سے ہوا، اغوا کا کیس 3 ماہ بعد حل، قاتل کوئی اور نہیں سابق شوہر ہی نکلا، ملزم رضوان حبیب نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سی پی او راولپنڈی کے مطابق ملزم رضوان نے وجیہہ کو 16 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، اسی دن قتل کر دیا، تدفین کے پی میں کی، لاش لکی مروت سے برآمد، جرم میں ساتھ دینے پر ملزم رضوان کا باپ اور ملازم گرفتار۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو، کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ آج 25 دسمبر ہے اور کرسمس کا تہوار ہے، تو ہماری طرف سے جو تمام مسیحی برادری ہے ان کو مبارکباد اور نیک تمنائیں، اور ساتھ ہی آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے۔ تو اس موقع پر میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گا ان کی ایک تقریر جو 12 مارچ 1947 کو انہوں نے مسلمان صحافیوں کی ایک تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے بامبے میں کی، اور اس میں انہوں نے کہا صحافیوں سے کہ آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کی بنا پر آپ عوام کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، انہیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، کسی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس یہ جو قلم کی عظیم طاقت ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو آپ کو چاہیے کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا صحافیوں سے کہ مجھے توقع ہے آپ سے کہ آپ جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو انجام دیتے ہوئے کسی خوف یا کسی اسی چیز میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور سب سے عام بات آگے چل کے انہوں نے کی، جو شاید جو آج کے ہمارے لیڈران ہیں یا جو فیصلہ ساز ہیں جن کو تنقید برداشت نہیں ہوتی، انہوں نے کہا صحافیوں سے کہ اگر آپ کو میرے اندر یا مسلم لیگ کے اندر کوئی بھی ایسی خامی نظر آئے یا ہمارا جو سمت ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو آپ کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کریں۔ اسی لیے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا، کیونکہ ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ تو شہباز، ظاہر ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ اکثر جو ہم خبریں کرتے ہیں تو جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو پسند بھی نہیں آتا اور وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا کبھی جو آپ اوپر تلے اتنی ایسی خبریں کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ جو حکام بالا ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی جینوئنلی کسی نے آپ کی تعریف بھی کی کہ آپ نے تو یہ واقع ہی یہ خبر بنتی تھی، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کی وجہ سے یہ معاملات کو ٹھیک ہوئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ تو ایک ڈومز ڈے سیناریو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اچھا کامران، میں اس دن کے حوالے سے جو ان کا آپ نے ابھی کوٹ قائد اعظم کا آپ نے پڑھا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جرنلزم جو ہے نا، اٹس مور دین جسٹ اے پروفیشن، یہ اس کے لیے ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نوکری سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں نوکری، بچوں کے لیے ہم سب کو کمانا ہوتا ہے، ہم کماتے ہیں، لیکن اس پروفیشن میں آ کر اس میں پھر رہنے کے لیے اور اپنی انٹیگریٹی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو جو کہ آپ کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا میرا اپنا ایکسپیرینس اس کے بارے میں یہ اس پروفیشن کے۔
दूसरा इसके अंदर जो बात आपने कही, देखिए यस ठीक है, मुझे PMLN के टाइम पे भी थ्रेट मिला था, मुझे PTI के टाइम पे भी एक थ्रेट मिला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने कभी इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश नहीं की। सहाफ़ी इस चीज़ से बड़ा नहीं बनता कि उसको किसी ने धमकी दी है या अप्रिशिएट किया है। अहमद नवाज सुखेरा जो है सेक्रेटरी कैबिनेट, वो ही ऑलवेज इनकरेजेस पीपल, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। बल्कि PMLN के टाइम पे एक ट्रांजैक्शन थी प्राइवेटाइजेशन की, तो उसकी जो मिनिमम रिजर्व प्राइस होती है वो मुझे पता चल गई थी। तो मैं खबर करने लगा कंफर्मेशन के लिए, मैंने उनको फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे। तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, प्राइस मुझे पता, तुम्हें पता लग गई है, मैं अगर तुम खबर नहीं करोगे, इसको कल तक होल्ड कर लोगे तो हो सकता है मैं बिड बेहतर मिल जाए, और अगर तुम कर दोगे तुम्हारे पास राइट है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। और कभी उन्होंने रोका भी नहीं, मैंने बड़ी क्रिटिकल खबरें भी की प्राइवेटाइजेशन की, तो इससे हमें उस वक्त थोड़ा सा नुकसान हो जाए। फिर मैंने एडिटर थे हमारे उस वक्त के बिजनेस के, उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा ये चीज़ है, उनका यार देख लो, तुम डिसाइड कर लो, अगर इसमें कोई फ़ायदा हो जाता तो देख लो। ये समटाइम्स आपको करना पड़ता है। मैंने वो खबर नहीं की, तो आज तक वो चीज़ को वो अक्सर वो रिकॉल कर रहे होते हैं, यार तुम्हारी वजह से हमें इतने करोड़ ज़्यादा पैसे मिल गए, एक ही प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रेटेजिक सेल हुई थी, बाकी डाइवर्समेंट की ट्रांजैक्शंस थी। अच्छा ये तो हो गया बैकग्राउंड, ये चलता रहता है प्रोफेशन के अंदर। और आज के दिन के हवाले से कायद-ए-आज़म एक और बात भी कह रहे थे, काम काम काम, और जो आज का काम है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसी खबर की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि 28 दिसंबर को गालिबन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐसे इनिशिएटिव का इफ्तिताह करना था कि जिससे जो हमारा टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसमें बड़ी बेहतरी आनी थी, उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सामने आना था, और लोगों को और ख़ास करके जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए था। अब सुना है कि वो जो प्रोग्राम है गालिबन मुलतवी कर दिया गया है, तो इसकी वजह क्या है कि वो जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि काम काम काम, लगता है कि FBR बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। FBR काम तो कर रहा है, लेकिन समटाइम्स लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं और फिर कुछ कर दिखाने की जो जुस्तजू होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ करके दिखाएं, तो उसमें इनका जो काम है वो मुकम्मल नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, FBR के हवाले से उनका खास फोकस रहा था, आजकल कम बात करते हैं FBR के ऊपर, कि वो इसमें इस्लाहात लाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैंने अभी तक 3-3.5 साल में चीज़ें देखी, और ख़ास तौर पर कुछ जो इशूज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे लगता ये है कि FBR टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कोई इतना उसकी कोई ख्वाहिश लगती नहीं। और दूसरा एक उसकी वर्ल्ड बैंक की भी कंडीशन है कर्जे की, हम $50 करोड़ का कर्जा लेना चाह रहे हैं वर्ल्ड बैंक से। उसकी 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन नाज़रीन उसकी ये है कि पाकिस्तान एक सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगा, और उसका मकसद ये होगा कि तमाम जो वफाकी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी हमारी FBR और चारों सूबों की और AJK और GB की जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं और इसके जो टैक्स पेयर्स हैं, वो तमाम टैक्स पेयर्स बजाय इसके अलग-अलग अपने सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, वो एक ही जगह पे टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे। एक तो उसकी ये शर्त है, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक टैक्स पेयर को बजाय कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, उसको ज़्यादा वक्त लगे एक ही काम करने में, वो 6 मुख्तलिफ जगहों पर कर रहा है, तो एक ही उसके पास पोर्टल होगी, उसकी वेबसाइट पर वो जाएगा, अपना रिटर्न फाइल कर देगा। FBR का उसको ये फ़ायदा होना था कि उसको वो टैक्स पेयर की तमाम एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा और तमाम इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड एक ही जगह पे अवेलेबल होगी। तो ये सिंगल टैक्स पोर्टल लॉन्च करनी थी 28 दिसंबर को FBR ने, और जिसमें तमाम जो सूबाई टैक्स कलेक्शन हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ इंटीग्रेट करना था। वो जो अब कुछ इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ठीक नहीं मिल रही। इस हवाले से FBR ने बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो इसको लॉन्च करें, क्योंकि ये पोर्टल बिल्कुल तैयार है, और तमाम सूबाई हुकूमतों को जो उनकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उसको खतूत भी लिख दिए गए थे। और उसके अंदर ये एक जुमला मैं पढ़ देता हूँ ताकि कल को ये ना कहे कि 28 दिसंबर की डेट जो है वो कहीं नहीं लिखी गई थी। ये एक लेटर है जो सूबों को गया है। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंटेंड्स टू अचीव द सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल रिटर्न फॉर सेल्स टैक्स रिटर्न्स while the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has been requested formally inaugurate the single sales tax portal most probably on the 28th दिसंबर 2021। तो ये वो खत है। लेकिन नाज़रीन इसके बाद इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, और एक और खत 21 दिसंबर को सूबों को लिखा जाता है कि कमेटी टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर हार्मोनाइजेशंस ऑफ लॉज रूल्स रिगार्डिंग सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल रिटर्न। ये जो लगता ही है कि 28 दिसंबर की जो डेट है वो अब एक्सटेंड हो रही है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से भी चेक किया था, वहाँ से हमें ये बताया गया इनफॉर्मली कि ऐसी कोई उनके स्केड्यूल में अभी ये मीटिंग ऐसी कोई नहीं है प्लान। और FBR को मैंने 2 दिन से क्वेश्चंस भेजे हुए हैं कि इसका जवाब दीजिए कि क्या 28 दिसंबर को ये लॉन्च हो रहा है, और क्या आपने जो इश्यूज इसमें इसके रास्ते में रुकावटें थी आपने उसको हल कर लिया है। तो वो मुझे आज तक उसके उनके तर्जुमान जो है असद ताहिर साहब, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। कामरान ये एक चीज़ है जो हम अभी इस पर फर्दर डिटेल अब इसमें ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है।
ایک اچھا کام ہے, ٹھیک ہے قرضہ ہم لے رہے ہیں $40 کروڑ سے $50 کروڑ ہماری خواہش ہے پاکستان کی, اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں کہ بجٹ سپورٹ کے لیے آپ قرضے مت لیجئے, پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے آپ نے لینے تو ضرور لیجئے, وہ آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کریں گے پروگرام میں. بٹ اگر ایک اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور ایف بی آئی اس کو لانچ کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقاعدہ طور پر اس کو چٹھی بھی لکھ دیتا ہے, اس کے باوجود یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں کہ ایف بی آر یقیناً وہ لانچ کرنا چاہتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے جو پروونشل ٹیکس اتھارٹیز ہیں صوبوں کو بھی آن بورڈ لینا تھا. تو جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو سارا انہوں نے کام کیا ایف بی آر نے, لیکن صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے شاید صوبوں کو اپنے قوانین میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اس کے بغیر یہ چیز ہو نہیں سکتی. تو یہ اچانک سے ایف بی آر کو پتا چلا ہے کہ صوبوں کو اپنے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی, پھر ان کو بعد میں خیال آیا ایک ڈیٹ دینے کے بعد. تو یہ نالائکی نہیں, نااہلی نہیں ہے, یہ کیا ایشو کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تو ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب چیئرمین ایف بی آر ہو, فائنانس منسٹر ہو, ہر وقت وہ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے, ان سے بات کر رہے ہوں گے, ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے, جو کہ بری بات نہیں, کرنا چاہیے, لیکن ان کو اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس طرح کی پھر چیزیں ہوتی ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ایونٹ تھا کہ 100 ارب کے ہم نے قرضے دے دی, اس کی لانچنگ پرائم منسٹر سے کروا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کریں, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. اب اس میں جو رکاوٹیں ہیں بہت جلدی سے اس کو میں جو 5-6 بڑے ایشوز, ان ایشوز کے باوجود یہ 28 دسمبر کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی اور لانچنگ کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا, اور اتنے بڑے بڑی چیزیں ابھی ریزالو نہیں ہو پائیں. اس میں جیسا ایک جو کامران ابھی بتا رہے تھے کہ جو یہ پورٹل لانچ کرنے ایف بی آر جا رہا تھا, وہ صرف ایف بی آر کا جو قانون ہے اس سے انٹیگریٹڈ تھا, اس کی کمپلائنس میں تھا. جو صوبائی قوانین ہے اس کے تحت یہ ابھی بھی آپ یونیفائڈ جو ہے سیلز ٹیکس کا ریٹرن وہ فائل نہیں ہو سکتا. سیلز ٹیکس آن سروسز چونکہ صوبائی معاملہ ہے, اس کے جو سیکنڈری لیجسلیشن ہے اور جو رولز ہے اس کے تحت ابھی تک ایسی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو یونیفارم کر دیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ صوبوں کے درمیان بھی ٹیکس ڈسپیوٹ ہے, کچھ ایسی سروسز ہیں جیسے آپ ٹیلی فون کال ملاتے ہیں, تو اگر میں اسلام آباد سے کال ملا رہا ہوں اور وہ کراچی وہاں پہ وہ ریسیو ہوتی ہے کسی بندے کو, تو کیا اس کا جو اس کے اوپر 17% ڈی ایس ٹی ہے یا 15% ہے, جو بھی ریٹ ہے, کیا وہ اسلام آباد کا ریٹ لگے گا یا کراچی کا لگے گا؟ اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ابھی باقی ہے. پھر جو اگر ایک سنگل فارم, ایک سنگل پورٹل ہو جاتا ہے, اس کی ٹیکس اسیسمنٹ کون کرے گا, ٹیکس آڈٹ کون کرے گا؟ سب سے بڑی بات جو ایچ ایس کوڈز ہیں جو وفاقی حکومت کے اور صوبائی جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان میں ابھی بھی ایک پیرٹی نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ کوڈز استعمال ہوتے ہیں, ریٹس مختلف ہیں. سب سے کم سندھ کا ریٹ ہے, سندھ ریونیو بورڈ 13% جی ایس ٹی ریٹ چارج کرتا ہے, پنجاب 15 کرتا ہے, وفاقی حکومت جو ایف بی آر ہے وہ 17% ریٹ طے کرتی ہے. پھر ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس کے مسائل ہیں. تو یہ وہ چیزیں, یہ صرف یہی ایک ایشو نہیں ہے ناظرین جس کے اوپر ایف بی آر آگے نہیں بڑھ پا رہا. ایک اور جو ابھی بھی کامران ان کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان, وہ مسئلہ ہے پراپرٹی ویلیویشنز کا. بھی ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ ایف بی آئی نے پراپرٹی ویلیویشنز نوٹیفائی کی, بعد میں اس کو انہوں کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا. اب صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ویلیویشن کی ڈٹرمینیشن جو ہے یہ وفاق کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایف بی آر کی ورلڈ بینک کی ایک شرط ہے کہ آپ تمام جو ریٹس اس کو یونیفارم کر دیں, اور چاہے وہ وفاق کے ہوں چاہے صوبوں کے ہوں, ایک ریٹ ہو, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں. اس کے اوپر پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کا یہ کام ہی نہیں ہے, آئین کے تحت یہ ہمارا کام ہے, ہمارے پاس بہتر انفراسٹرکچر ہے, ہمارے جو لوگ ہیں ڈپٹی کلیکٹر ہے, باقی لوگ ہیں وہ فیلڈ کے اوپر ہیں, وہ جو مارکیٹ کے سرویس کرتے ہیں پھر یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں. تو ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور المیہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے گروی رکھ دیا ہے, یا جو عالمی طاقتیں ہیں یا ورلڈ بینک کے سامنے گروی رکھ دیا ہے. المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریفارمز ہیں جو ہماری اپنی بہتری کے لیے, یہ ہم خود انیشیٹو نہیں لے رہے. یہ دونوں جو ریفارمز ہیں یہ عالمی بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ کائنڈلی کیجئے, اور اس کے باوجود ہم وہ کر نہیں پا رہے. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. تو ایف بی آر کے جو چیف انفارمیشن آفیسر ہیں جس کا کام ہی اس طرح کی ٹیکنالوجی متعارف کرانا ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیوں استعفیٰ دے دیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.